لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. اللهم وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا، وارتق به فدقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغني به عائلنا،
واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وصد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تزهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفع من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغوك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولا یغتب بعضکم بعضا. کل میں غیبت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ لفظ غیبت سے مراد کیا ہے اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور انسان غیبت کرتا کیوں ہے. تو جہاں تک تعلق ہے غیبت کے معنی کا، تو غیبت کسی آدمی کے عیب کو بیان کرنا اس کی عدم موجودگی میں، کسی بھی عیب کو بیان کرنا کسی بھی طریقے سے یعنی قول سے، فعل سے، حتی اشارے سے، کسی طریقے سے بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں ورنہ غیبت ہوگی.
اور کسی بھی عیب کو، کسی بھی عیب سے مراد چاہے اس کے دین سے تعلق ہو، اس کا اخلاق سے تعلق ہو، اس کے جسم سے تعلق ہو، اس کے حتی لباس سے تعلق ہو، اس کی عادات سے تعلق رکھتا ہو. مثلا جسم میں نقص ہے، کوئی چھپا ہوا ہے، طبعاً یہ بھی قید لگائیں کہ چھپے ہوئے عیب کو، کسی کے چھپے ہوئے عیب کو، حتیٰ کہ اس کے متعلق چیزوں میں اگر اولاد میں کوئی چیز ہے چھپی ہوئی، بیوی میں ہے، ماں باپ میں ہے، جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا نقص عیب اس کی طرف جاتا ہے، اس میں عیب شمار ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے جس کے ماں باپ ایسے ہیں، یہ تو ایسا ہے جس کی بیگم ایسی ہے، جس کی اولاد ایسی ہے. تو بڑا وسیع مفہوم ہے عیب کا. کسی خاتون نے کہا تھا محضر نبی میں کہ فلاں عورت بہت سوتی ہے، تو کہا کہ یہ غیبت ہے، زیادہ سونے کا ذکر کرنا، چونکہ عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کتنا سوتا ہے، تو کہا کہ یہ غیبت ہے. تو غیبت ہو گئی کسی کے چھپے ہوئے عیب کو کسی طریقے سے بھی بیان کرنا، اس کی عدم موجودگی میں، چاہے اس کے عیب کا تعلق اس کے دین اور اخلاق سے ہو، چاہے اس کے جسم سے ہو، چاہے اس کے لباس سے ہو، چاہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہو. جہاں تک گناہ کے حوالے سے ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ قرآن نے 6 چیزیں ذکر کی ہیں ان 2 آیتوں میں، اور کسی کو کی قباحت کو اس انداز میں بیان نہیں کیا جس طرح غیبت کو بیان کیا ہے کہ ایحب احدکم یاکل لحم اخیہ میتۃ. روایات میں جائیں تو بھی کم نظیر ملتی ہے غیبت کی گئی ہو. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا، کہ ایک درہم آدمی اگر سود کا لیتا ہے، اعظم عند اللہ فی الخطیئہ من 36 زنیۃ یزنیہا الرجل، 36 زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. وَأَرْبَ الرِّبَا ارض الرجل المسلم، اور سب سے بڑا جو انسان کی کا سود ہے یا اس کی پرافٹ ہے وہ کسی مسلمان آدمی کی عزت ہے. یعنی اس پیسے والے سود سے وہ بڑا سود ہے کہ کوئی کسی کی عزت لے جائے، اس کی غیبت کرے، اس کی مقام اور منزلت کو ختم کر دے. ایک دن آپ نے خاطب یومن بصوت عال، بلند آواز سے خطبہ دیا اور ندا دی، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، یعنی آج ان کو خطاب ہے جو زبان سے ایمان لائے ہیں، دل سے ایمان نہیں لائے. تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو اور ان کی عیبوں کی پیچھے نہ پڑو. جس نے بھی اپنے بھائی کے عیب کی تلاش کی، اس کا پیچھا کیا، تو اللہ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے، اس کے راز کو فاش کر دے، تو اپنے گھر کے اندر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. اس کی بیوی کی نگاہ میں اس کی اہمیت نہیں رہتی، اس کی اولاد اس کا احترام نہیں کرتی. یہ تو اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ہیں کہ گھر والے بھی احترام کر لیتے ہیں، بچے بھی احترام کر لیتے ہیں. پروردگار جس دن ذلیل و خوار کرنے پہ آئے تو پھر اولاد بھی دھکے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے.
نہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے استثناء، استثناء ہے متجاہر بالفسق، ہاں جس کا عیب چھپا ہوا نہیں ہے، اتنا سامنے گناہ کرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، اس گناہ میں، صرف اس گناہ میں، اس کے بھی دوسرے گناہوں میں نہیں، صرف اسی گناہ میں اس کی غیبت کر سکتے ہیں، چونکہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ غیبت سے موضوعاً خارج ہے۔ جی جی، حدیث میں ہے ان اللہ اوحی لموسیٰ علیہ السلام قائلا من مات تائبا من الغیبہ، جو غیبت سے توبہ کر کے مرا فہو آخر من يدخل الجنہ، سب سے آخر میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات مصرا علیہ، اور جو غیبت پر مصر مرا فہو اول من يدخل النار، وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو توبہ نہ کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اور توبہ کرنے والا سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حدیث میں ہے الغیبۃ اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلۃ فی جوفہ، ایک غیبت آدمی کے دین میں اس سے بھی زیادہ تباہی، جلدی تباہی مچاتی ہے جتنا ایک کوئی کیڑا مکوڑا انسان کے اندر پیٹ میں اس کو کھاتا ہے اندر سے۔ کیوں کرتا ہے آدمی غیبت؟ کئی ایک اسباب ہوتے ہیں، منحصر نہیں ہے کوئی ایک دو سبب میں۔ یہ ہر آدمی اگر اپنا مراقبت کرتا ہے اور اپنا حساب کتاب کرتا ہے، اگر اس سے غیبت صادر ہو تو اس کے پیچھے اسباب ڈھونڈے۔ بہت ساری جگہ پہ حسد جو ہے وہ سبب ہوتا ہے۔ اپنی ہی فیلڈ کا بندہ ہے، خوف ہے اس کا آگے نکل جائے، غیبت کے ذریعے سے اس کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بعض جگہ پہ یہ منشا بنتا ہے غیبت کا۔ کہیں پر دشمنی اور حقد بنتا ہے، اس کا اور نہیں بگاڑ سکتا کچھ تو غیبت کر کے اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی ناکامی کا خوف ہوتا ہے اس کو، احساس کمتری، کبھی اس کو پورا کرنے کے لیے غیبت کرتا ہے۔ تو متعدد اسباب ہیں، کبھی کسی وجہ سے غصہ آ جانے کی وجہ سے کسی پر غیبت کر بیٹھتا ہے، بعض دفعہ ہمدرد بن کے غیبت کرتا ہے، اور شاید یہ ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا اچھا نیک آدمی ہے، کاش اس میں یہ نہ ہوتا نا۔ اب ظاہر تو ہمدردی نہیں کر رہے ہم، لیکن اسی میں اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ وہ پہلے اس پر اطمینان کرتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، ہم نے ایک جملہ تعریف کا کر کے ساتھ اس کی تباہی کر دی کہ بس کاش اس میں یہ نہ ہوتا۔ تو شیطان وہیں سے آتا ہے جہاں سے اس کو امکان ہوتا ہے کہ بندہ قابو میں آ جائے، کہ جی میں تو تعریف کر رہا ہوں، بندے کو تسلیم کر رہا ہوں، لیکن اسی تسلیم کرنے میں اس سے غیبت کرواتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ غیبت کو اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے اپنی شخصیت بنانے پر، اپنا معاشرے میں احترام بنانے پر، وقار بنانے پر، اور اپنا اعتماد لینے پر، اور دوسرے بندے کے ایک جملے سے اس کا سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ بندہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے موت بہتر ہوتی ہے، اس سے اس کو زیادہ پسند کر لیتا ہے کہ میں مر جاتا تو اس سے بہتر تھا کہ میری اس انداز میں غیبت ہوتی۔ ایسے آدمی کا پھر وہ مقام نہیں رہتا کہ لوگ پھر اعتماد کریں اس پر کوئی بھروسہ کریں یا اس کی احترام کریں، یا سارا کچھ کھو جاتا ہے۔ تو گویا ایک قسم کا قتل ہے ایک شخصیت کا، اس کے مقام کا، اس کی جو معاشرے میں عزت تھی اس کا۔ یعنی اس کے نقصانات صرف اس آدمی کی طرف نہیں جاتے، پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، چونکہ معاشرے کی وحدت پارا پارا ہوتی ہے۔ جب غیبت ہوگی، ایک دوسرے کے
تمام عیوب سے مطلع ہو گئے تو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے، مل کر کاروبار نہیں کریں گے، کوئی کسی کام کے لیے ایک دوسرے پر اکٹھے ساتھ نہیں دیں گے ایک دوسرے کا. تو انسانی زندگی، فردی زندگی پر بھی اس کے برے اثرات ہیں اور اجتماعی معاشرتی زندگی پر بھی. اس وجہ سے اتنا اس سے سختی سے منع کیا گیا. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. مبالغے کا صیغہ تواب کا استعمال کیا. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ایک دفعہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 بار توبہ کرتا ہے. من اللہ توبتان، اللہ کی جانب سے 2 توبہ ہوتی ہے. توبہ یعنی لوٹنا، بمعنی راجع. پہلی توبہ بھی اللہ کی جانب سے اور آخری توبہ بھی اللہ کی جانب سے. پہلے اللہ رجوع کرتا ہے اپنے بندے پر، اس کو توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی. تو پہلی توبہ اللہ سے ہوتی ہے، پھر بندے کو توفیق ہوتی ہے، آدمی توبہ کرتا ہے، پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تواب ہے. آدمی تائب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تواب ہے. ارشاد ہوا کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تاب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کرے. یہ وہ پہلی توبہ ہے اللہ کی جانب سے، یعنی اللہ نے ان پر رحمت کی، ان کی طرف نظر شفقت کی، اللہ ان کی طرف پلٹا اپنی رحمت سے تاکہ وہ توبہ کرے. اور دوسری توبہ جو آدمی کی توبہ کے بعد ہے، جس کے بارے میں فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، جس نے بھی توبہ کی اور اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اصلاح کی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ اس پر اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ تھی سورہ حجرات کی یہ تھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12. آیت نمبر 13 میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. دیکھیں یہاں خطاب تبدیل ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس. اب تک یا ایھا الذین آمنوا آ رہا تھا. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، ہر موقع کے مطابق خطاب ہوتا ہے. چونکہ یہاں انسان کو اس کی انسانیت کی طرف پلٹانا تھا کہ تم سب کے سب ایک ماں باپ کے ہو، تم انسان ہو. تو اس لیے یا ایھا الناس سے شروع کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تمہیں خلق کیا، بے شک ہم نے تمہیں خلق کیا. اس کو بند کر دیں. من ذکر و انثی، ایک ذکر اور ایک انثی سے، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام سے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے. لِتَعَارَفُوا اے لِتَتَعَارَفُوا، یہ باب تفاعل کا وہ تا حذف ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ صاحب عزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ جانتا ہے کوئی کتنا تقوی رکھتا ہے، اس کے حالات سے باخبر ہے. شان نزول کے حوالے سے دلچسپ روایات ہیں. 3-4 روایات وارد ہوئے اہل سنت کتابوں میں، 1-2 روایت اور 1-2 ہماری کتابوں میں، مفید ہیں وہ.
کہ ان کا شان نزول کیا ہے اس آیت کا۔ واحدی نے لکھا ہے اسباب نزول میں کہ فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ وہ ظہر کعبہ پر چڑھ کر اذان دے، کعبہ کی پشت پر۔ تو بلال نے اذان دی تو کچھ لوگوں نے کہا جی ہاں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ھذا العبد الاسود یؤذن علی ظہر الکعبہ، یہ سیاہ قسم کا غلام جو ہے یہ کعبہ کی پشت پر جو ہے اذان دے رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ اگر اللہ ناراض ہوا ہے اس پر تو اللہ تبدیل کروا سکتا ہے، اس کا نبی ہے، اس کو کہہ دے۔ تو اس وقت یہ آیت اتری۔ ایک روایت میں شان نزول یہ وارد ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار سے گزرے مدینہ میں، دیکھا کہ ایک سیاہ قسم کا غلام ہے جو بیچا جا رہا ہے، اور لوگ قیمتیں لگا رہے ہیں۔ وہ غلام کہہ رہا ہے کہ میری ایک شرط ہوگی جو بھی مجھے خریدے گا۔ وہ شرط کیا ہوگی پوچھا گیا، قال لا یمنعنی من الصلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی خریدے گا میری شرط ہے کہ وہ 5 نمازیں مجھے اقتداء نبی میں پڑھنے کی اجازت دے گا۔ تو ایک آدمی نے خرید لیا اسی شرط پر۔ تو اللہ کے رسول اسے دیکھا کرتے تھے، ہر نماز میں وہ آتا تھا۔ ایک دن وہ نہیں آیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے وہ غلام؟ تو کہا گیا کہ وہ بخار ہے اس کو۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا آؤ چلیں اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ تو وہ چلے گئے، تیمارداری کی۔ چند دن بعد پھر پوچھا کہ اس کا کیا ہوا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ ابھی تک مریض ہے۔ آپ پھر تشریف لے گئے اور آپ کے ہوتے ہوئے ہی اس کا روح قبض ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، اس سے دفن کیا۔ اصحاب سے یہ چیز برداشت نہ ہوئی، چونکہ زمانے جاہلیت کے اثرات تھوڑے بہت باقی تھے۔ مہاجرون نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اپنے اہل کو چھوڑا ہے، تو ہمیں تو یہ اہمیت نہ اپنی زندگی میں رسول اللہ نے دی ہے جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں، نہ ہمارے مرنے کے بعد دی ہے جو اس غلام کو دی ہے۔ انصار نے کہا کہ ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے مدد کی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں اپنے مال اور جان سے، ایک حبشی غلام کو ہم سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو تدخل کرنا پڑا، یہ آیت اتری کہ بھائی تم کوئی نہیں ہو، نہ کوئی عرب ہے، نہ کوئی حبشی ہے، نہ کوئی شے ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہ حبشی غلام تقوی میں تم سے زیادہ تھا، چاہے وہ کالا ہے اور غلام ہے اور اس کی قوم تم سمجھتے ہو تم سے نیچے ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، لیکن جو چیز اللہ کو چاہیے اس کے پاس زیادہ ہے تم سے۔ اللہ کو وہ چیز چاہیے جو دل کے اندر ہے، وہ تقوی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ
یہ کلینی نے لکھی ہے یہ حدیث، بہت پیاری حدیث ہے شان نزول میں، کہ سلیمان ایک دن بیٹھے تھے قریش کے کچھ افراد کے ساتھ مسجد میں، تو قریش جو ہے وہ اپنا نسب ذکر کرنے لگے، وہ میں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کا، فلاں فلاں کا، تفاخر کے طور پر ہر کوئی ظاہر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ بڑے اور افضل قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہاں تک کہ سلیمان کی نوبت پہنچی، ہاں بھائی تو اپنا نسب وغیرہ ذکر کر۔ فقال له عمر ابن خطاب اخبرنی من انت، بتا تو کون ہے، ومن ابوک وما اسلک، تیرا باپ کون ہے اور تیری اصل کیا ہے۔ فقال سلیمان، فقال انا سلیمان بن عبداللہ، میں اللہ کے بندے کا بیٹا ہوں، کنت ضالا فہدانی اللہ عز وجل بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گمراہ تھا، نبی کے ذریعے مجھے ہدایت دی، کنت عائلا فاغنانی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے غنی کیا رسول اللہ کے برکت سے، کنت مملوکا فاعتقنی اللہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک غلام اور مملوک تھا، نبی پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے آزادی دی، ہذا نسبی و حسبی، یہ میرا سارا حسب اور نسب۔ اتفاق سے ادھر سے نبی پاک نکلے گھر سے، مسجد میں آئے تو جناب سلیمان کلام کر رہے تھے، تو رسول اللہ کے پوچھنے پہ بتایا کہ وہ اس طرح سے اپنا نسب ذکر کر رہے تھے، اور جب میری نوبت آئی تو میں نے یہ ذکر کیا، سارا وہ تفصیل بتا دی۔ تو نبی پاک نے فرمایا یا معاشر قریش ان حسب الرجل دینہ ومروءتہ خلقہ واصلہ عقلہ، یاد رکھو انسان کا حسب اس کا دین ہے، اس کی اخلاق اس کی مروت ہے، اور اس کی اصل اور حقیقت اس کا عقل ہے۔ اب کوئی بڑے قبیلے کا ہو لیکن بے وقوف ہو، وہ کیا اثر رکھتا ہے؟ تو بے عقل آدمی فخر کرتے ہیں کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ دادا جو ہے وہ بادشاہ تھے یا ایسے قبیلے کے لوگ تھے۔ اس وقت یہ آیت اتری انا خلقناکم من ذکر و انثی، ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سلیمان لیس لأحد من ہؤلاء علیک فضل، یہ جتنے بیٹھے ہیں کسی ایک کا بھی تجھ پہ فضل نہیں ہے، الا بتقوی اللہ، مگر یہ کہ وہ تقوی میں تجھ سے بڑھ جائے، وَإِنْ كَانَ تَقْوَى لَكَ عَلَيْهِمْ فَأَنْتَ أَفْضَلُ، اگر تیرا تقوی ان سے زیادہ ہے تو تو ان سب سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، البتہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی میں بھی، حسب میں بھی، نسب میں بھی، ہر جہت سے اللہ کی تمام خلق سے افضل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ نے قسم الخلق الی قسمین، دو قسمیں تک بنائی خلق کی، فجعلنی فی خیرہما قسما، ان میں سے جو سب سے افضل قسم تھی اس میں مجھے رکھا۔ کہاں اس کی دلیل؟ فرمایا ذالک قولہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال وانا خیر اصحاب الیمین، ثم قسم القسمین اثلاثا، پھر دو قسموں کو تین میں تقسیم کیا، فجعلنی فی خیرہا، ان میں سے جو افضل ترین تھی اس میں قرار دیا، فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون سابقون وانا خیر السابقین، ثم جعل الاثلاث قبائل، پھر ان تین قسموں کو قبائل بنائے، وجعلنی من خیرہا قبیلۃ، مجھے افضل ترین قبیلے میں قرار دیا،
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ فَأَنَا أَتْقَى وُلْدُ آدم، میں اولاد آدم جتنی اس روئے زمین پر آئی ہے مجھ سے بڑا تقوی والا کوئی نہیں ہے۔ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم اور مکرم میں ہوں۔ وَلَا فَخْرَ، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ ثُمَّ جَعَلَ قَبَائِلَ بُيُوتًا، پھر اللہ نے قبائل کو بیوت میں تقسیم کیا۔ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهَا بَيْتًا، افضل ترین بیت میں قرار دیا، جس بیت کے بارے میں پھر خود یہ مدح اور ثنا کی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جتنی اقسام اللہ تعالیٰ لوگوں کی بناتا رہا ہے، ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل ترین قسم میں قرار دیتا رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ ان خلقناکم من ذکر و انثی، یہ چیز ہر کوئی جانتا ہے، اس چیز کے بتانے کی، صرف اس چیز کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ اسلام جس معاشرے میں آیا، اس معاشرے میں طبقاتی تقسیم حد درجے پہ تھی، بالخصوص قبائل کے حوالے سے، کہ ہر بندہ فخر و مباحت کرتا تھا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ پھر عرب اور عجم کی تقسیم تھی، منطقی تقسیم یا لسانی تقسیم، رنگت کی بنیاد پہ تھی کہ اسود ہیں افریقی، ہم ابیض ہیں، جس کی بنیاد پر برابری برداشت نہیں تھی۔ ہمیشہ وہ زیادہ محترم ہے جو اچھے قبیلے کا ہے، چاہے جیسا بھی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کے اوپر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ یہ ہوتا تھا کہ تمہارے ارد گرد گھٹیا قبیلے کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو ہم کیسے اس محفل میں بیٹھیں؟ اتنا گوارا نہیں تھا کہ ہم اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتے جہاں یہ لوگ بیٹھتے ہیں، چونکہ یہ گھٹیا قوم اور قبیلے سے ہیں۔ مثلا نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم اتنے بڑے لوگ ہو کر تیرے اوپر ایمان لے آئیں جبکہ تیرے ارد گرد گھٹیا لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ بلال وغیرہ آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، کیسے ہم آئیں؟ ہم اشراف قوم ہیں۔ تو ضرورت پڑی اس بات کی کہ اس عقیدے اور اس غلط ثقافت اور طریقہ کار کو نکالا جائے۔ تو قرآن مجید میں یہ آیات آئیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ لوگوں کے اذہان جو ہے ان کو صاف کیا جائے، صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت رکھی جائے۔ تو یہ بھی جانتے تھے کہ ہم ایک مرد اور ایک خاتون سے ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، کوئی اس سے جاہل نہیں تھا، لیکن جو عمل کر رہے تھے وہ گویا یہ ہو کہ وہ کسی اور مرد اور عورت سے ہیں اور ہم کسی اور مرد اور عورت سے ہیں۔ تو کہا کہ ایسا نہیں ہے، تمہارا ماں اور باپ ایک ہے، پیچھے جائیں تو پھر کس بنیاد پر تم کہتے ہو کہ ہماری زبان یہ ہے اور ہمارا قبیلہ یہ ہے؟ سب کا قبیلہ آدم اور حوا ہے، اور وہ مٹی سے ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خلقناکم من ذکر و انثی، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک خاتون سے آئے ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کوئی نہ کہے کہ جی میں فلاں قبیلہ رکھتا ہوں، میں فلاں قوم، یہ تو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، بس یہ کسی فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ قبیلہ ہو، قوم ہو، رنگ ہو، نسل ہو، زبان ہو، منطقہ ہو، کوئی چیز فضیلت کا معیار نہیں جو تم نے بنا رکھے ہیں، صرف ایک ہی معیار ہے اور وہ تقوی ہے۔ شعب اور قبیلہ میں کیا فرق ہے؟ شعوباً و قبائلہ، بعض نے کہا ہے کہ شعوباً غیر عرب، قبائل عرب کے لیے،
ایک ہی معنی ہے، لیکن عرب قبیلوں میں تقسیم ہے اور غیر عرب شعوب میں تقسیم ہے، قوموں میں تقسیم ہے۔ ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے فلاں کون سی قوم ہو، بعض نے کہا ہے کہ نہیں، شعب اور قبیلہ میں عام اور خاص کی نسبت ہے، شعب اکبر ہوتی ہے قبیلہ سے، یعنی کئی قبیلے مل کر ایک شعب بنتے ہیں، ظاہر ہے جو اکٹھے رہ رہے ہوں، ممکن ہے ایک علاقے میں کئی قبیلے ہوں، وہ مل کر ایک شعب بنتے ہیں، فلاں قوم۔ یہ ایک معنی یہ کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ علاقے کی طرف نسبت دینے سے قوم شعب بنتی ہے اور خون کی طرف نسبت دینے سے قبیلہ بنتا ہے۔ جی ہاں، اگر ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ ایک قبیلہ ہے یا زیادہ ہے، وہ شعب ہے، اور ایک خون کی طرف نسبت تو ایک قبیلہ ہے، چاہے وہ مختلف علاقوں میں رہنے والے ہیں۔ لِتَعَارَفُوا اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو، چونکہ اگر سب ہی ایک نسل کے ہوتے، ایک ہی قبیلہ ہوتا، ایک ہی زبان ہوتی تو مشکل ہو جاتی، کیسے پہچانو؟ یعنی شاید پھر 8-10 نام لگانے پڑتے، محمد ابن علی ابن فلان ابن فلان ابن فلان، چونکہ قبیلہ نہ ہو، قوم بھی نہ ہو، تو امتیاز کیسے ہو پائے کہ یہ کون سا وہ بندہ ہے، مراد ہے؟ بات سمجھانے میں مشکل پیش آتی، حتیٰ کہ جو اب قبیلے سسٹم کو نہیں پسند کرتے، مثلا غرب وغیرہ میں، وہ بھی کوئی نہ کوئی فیملی نام رکھتے ہیں، ان کا فیملی نام ہوتا ہے جس سے پہچان ہوتی ہے، ورنہ اس کا جو نام ہے اس جیسے ہزاروں لاکھوں نام اور ہیں، تو وہ فیملی سے اپنی پہچان کرواتے ہیں، فیملی نام ساتھ ہوتا ہے۔ اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی گویا کسی نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک مرد اور عورت سے تھے، لیکن اب ہم قبیلے ہیں اور یہ سردار قبیلہ ہے اور یہ غلام قبیلہ ہے، تو اس کی نفی کر دی کہ نہیں، یہ صرف پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ کوئی ہے سبب جس پر کسی کو افضل قرار دیا جائے؟ کہا ہاں، اس کا معیار صرف ایک ہے، اتنا زیادہ معزز اور محترم ہوتا جائے گا جتنا جتنا وہ تقوی میں زیادہ ہوگا۔ تقوی کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ تقوی میں بڑا کون ہوتا ہے۔ جی تقوی یعنی ایمان راسخ کی وجہ سے دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ ایمان راسخ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا اور خوف خدا ہونا۔ اس ایمان راسخ اور عقیدہ راسخ کی بنیاد پر دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہو، ہر وقت اس کو خوف ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام صادر نہ ہو جائے یا کوئی کام ایسا چھوڑ نہ بیٹھوں کہ میرا خدا مجھ پہ ناراض ہو جائے۔ اس کیفیت کا نام تقوی ہے، اور یہ مختلف ہوتی ہے۔ بعض کمزور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ معصیت ہو بھی جاتی ہے پھر خوف ہوتا ہے اور توبہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک تقوی ہے۔ اور ایک تقوی وہ ہے جو معصوم بنا دیتا ہے، درمیان میں اس کے مراتب ہیں۔ قرآن نے جس طرح اس کی صراحت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اس کلام کی پوری طرح تائید کی ہے۔ مثلا ایک دن مکہ میں آپ نے یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد اذھب عنکم عیبۃ الجاہلیہ وتعاظمھا بآبائھا، اللہ لے گیا ہے اس چیز کو کہ تو جو تم جاہلیت میں غلط کام کرتے تھے اور اپنی عظمت بتاتے تھے اپنے آبا کے ذریعے سے، فالناس رجلان، تمام کے تمام لوگ
دو قسم کے ہیں، رجل بر تقی کریم علی اللہ، ایک وہ ہے جو نیک متقی اللہ پر معزز اور مکرم ہے، اور دوسرا فاجر شقی حین علی اللہ، اور دوسرا وہ ہے کہ جو فاجر ہے، بدبخت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ والناس بنو آدم، تمام کے تمام لوگ اولاد آدم ہیں، وخالق اللہ آدم من تراب، اور اللہ نے آدم کو تراب سے خلق کیا ہے۔ انسانیت کے حوالے سے تم سب کے سب جو ہے وہ آدم کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے خلق ہوئے۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی۔ ایک اور حدیث میں ہے، طبری نے لکھا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التفت الی الناس وهو راکب علی بعیرہ فی ایام التشریق بمنا میں ایام تشریق میں اپنے اونٹ پر سوار تھے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، اور یہ 11 اور 12 کا دن تھا، 11 12 13 یہ ایام تشریق ہیں، ان میں فقال ایھا الناس الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی العربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی الاسود الا بالتقوی الا هل بلغت، تاکیداً پوچھ رہے ہیں بات پہنچا دی ہے میں نے یا ابھی ذہنوں میں نہیں آئی، کہ کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، یہاں سرخ استعمال کیا ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، سوائے تقوی کے۔ کیا پہنچا دی؟ قالوا نعم، قال لیبلغ الشاہد الغائب، تو جو موجود نہیں ہے تم نے ان تک بھی پہنچانا ہے۔ دیکھیں جتنا مہم میسج ہوتا ہے اس کے لیے اتنا مہم جگہ دیکھی جاتی ہے، اتنا مہم موسم دیکھا جاتا ہے۔ اب اس سے افضل جگہ، افضل زمان اور مکان نہیں ہے کہ ایام تشریق اور مینا کے اندر، یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے، چونکہ سارے توبہ کی ہوئی ہے اور حج کر رہے ہیں تازہ تازہ دیا، تو ایسی جگہ پہ ایسے میسج پہنچایا کرتے تھے۔ فرمایا ایک جگہ ان اللہ لا ينظر الى احسابکم ولا الى انسابکم، اللہ تمہارے حسب اور رسب کی طرف نہیں دیکھتا، ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مال اور جسموں کی طرف دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم فمن کان له قلب صالح تحنن اللہ علیہ، جس کے جسم میں صالح دل ہے اللہ اس پر رحمت کرتا ہے۔ انما انتم بنو آدم واحبکم الیہ اتقاکم، تم آدم کی اولاد ہو، اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے، تمہاری رشتہ داری سب کی ایک ہی ہے، آدم کی اولاد ہو۔ اللہ کے قریب تم میں سے سب سے وہ ہے محبوب جو تقوی میں تم میں سے سب سے زیادہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔